بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج فروری کی 22 تاریخ ہے، ہفتے کا دن، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ عمران خان صاحب سے یہ سسٹم بری طرح سے ہار رہا ہے اور مسلسل ہار رہا ہے، اسی لیے یہ سسٹم بزور جبر، بزور طاقت عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ان کوششوں کو تیز کرنے میں یہ سسٹم مکمل طور پر ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اس سسٹم کا یہ خوف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس سسٹم کی زنجیریں توڑے گا، توڑتا چلا جا رہا ہے، توڑے گا، باہر آئے گا تو یہ سسٹم بری طرح سے کولیپس کر جائے گا، اتنا بری طرح سے کولیپس کر جائے گا کہ پھر یہ سسٹم اٹھ نہیں پائے گا۔ یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے۔ کون سب؟ وہ سب جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس ملک کی عوام۔ آپ دیکھیے کہ یہ سسٹم اسی خوف میں اس وقت وہ تمام طاقتیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کی بڑی طاقت ہے، یہ سسٹم ان تمام طاقتوں کو بھی کسی نہ کسی طرح سے مینج کرنا چاہتا ہے، کنٹرول کرنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے، ساتھ ملانا چاہتا ہے، سب کچھ کرنا چاہتا ہے تاکہ عمران خان کو کسی طرح سے کمزور کیا جا سکے، کیونکہ سسٹم کو اندازہ ہے کہ سسٹم چلتا ہے ملک کے لوگوں کے لیے، سسٹم چلتا ہے عوام کے لیے، اور کچھ بھی کر لیں کسی نہ کسی جگہ جا کر عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جتنے آپ ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کا موقع آئے گا تو کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کو سسٹم کا خوف نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پہلے 3 سال کی گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ آپ سسٹم چلنے دیں گے، اب 2 سال پہ بات آ گئی ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں اتحاد بناؤ، مزید مضبوط کرو، وسیع کرو، اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ کن مہم کے لیے باہر نکلو۔ اس سسٹم نے عمران خان کی جماعت میں جو اپنی اینٹیں کسی طرح سے گھسیڑی تھیں، وہ اینٹیں عمران خان صاحب نے باہر نکالی ہیں، تو یہ سسٹم ان اینٹوں کو جوڑ کر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کے ذریعے بھی عمران خان کی جماعت میں دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سسٹم عمران خان کی جماعت میں، عمران خان کے سپورٹرز میں ایک پرابلم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ٹیلی ویژن پروگرامز میں واپس انٹری ہوئی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی جو میں آپ سے بات کروں نا کہ سسٹم عمران خان سے ہار کیسے رہا ہے، انہیں اندازہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جلد الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان کی طاقت ہے سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا کو قانون کے ذریعے، سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طرح سے خوف کے ذریعے انگیج کرو، اور سوشل میڈیا کو اپنے دام میں لاؤ، اور ان کو یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں اس طرح سے، جس طرح سے تم چلتے ہو، نہیں چلنے دیں گے۔ بہت مشکل کام ہے۔ سوشل میڈیا ایسی طاقت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی پاکستان کے 40 نیوز چینلز نہیں ہیں جو اردو کے اور علاقائی زبانوں کے ہیں، بلکہ یہ کروڑوں ہیں، یہ کروڑوں ہیں۔ یہ ٹویٹر پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، انسٹا پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، تو یہ کروڑوں کیسے مینج کیے جائیں؟ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو ان کو مینج کرنے کے لیے، پھر ان کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے پیکا کا قانون لاؤ، صحافیوں کو اٹھاؤ، ان کو اٹھا کے یہ سب کچھ کرو، تو سسٹم یہ بھی کر رہا ہے۔ عمران خان کی ایک بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا، سسٹم اس کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کی بہت بڑی طاقت ہے یوتھ، یہ سسٹم یوتھ کو انگیج کرنا چاہتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ یا اس حکومت کے دیگر لوگ جس طرح سے یوتھ کے پاس جانا، ان سے بات کرنا، وہ کر رہے ہیں، یوتھ کو لالچ دینا، وہ تمام کام کر رہے ہیں، اور پھر یوتھ کے پاس جا کر عمران خان کے خلاف بات کرنا تمام لوگوں کی طرف سے، اس سسٹم میں موجود تمام لوگوں کی طرف سے یوتھ کے پاس جا کر عمران خان کے خلاف بات کرنا، یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کی اس طاقت کو یہ لوگ توڑ سکیں۔ یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کوششوں میں یہ جو آپ یوتھ سے انگیج کرنے کی پالیسی دیکھ رہے ہیں، پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ عمران خان نے ایک عرصے سے یوتھ پر اپنی انرجیز، اپنا ٹائم انویسٹ کیا، اور اب یوتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ملک کی یوتھ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کی یوتھ کو اس ملک کے سسٹم میں، یعنی جو پالیٹکس ہے، جو اس ملک کی حکومتیں چلانے کا سلسلہ ہے، اس میں ہمیشہ نا امیدی، مایوسی نظر آئی کہ ایک کے بعد ایک آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خاندان کا، پھر اس کے بعد اس کے خاندان کا دوسرا، پھر اس کے خاندان کا تیسرا، پھر اس کے خاندان کا چوتھا، اور پھر نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ سیاستدان کھڑے ہو کر
جو ابھی ابھی دنیا میں آئے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ. اب یہ لوگ نوجوان جنہوں نے یہ حالت دیکھی تھی انہیں عمران خان میں امید نظر آئی تھی. اور عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عمران خان نے جا کر ان سے امید کی بات کی تھی, لڑنے کی, جذبے کی بات کی تھی. عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ جب خدا نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں چیونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو. عمران خان نے ان سے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی بات کی تھی. عمران خان نے ان سے رومی کی بات کی تھی. عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ انسان میں احساس کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے. یہ عمران خان نے کہا تھا ان سے. عمران خان نے ان کے لیے مثال کیا رکھی تھی؟ نمل کی مثال رکھی تھی, شوکت خانم کی مثال رکھی تھی, اپنے کرکٹنگ کریئر کی مثال رکھی تھی, کامیابی کی مثال رکھی تھی. عمران خان نے ان کے لیے مثال رکھی تھی کہ جو دولت ہے ملک سے باہر وہ دولت پاکستان میں لے کر آیا ہوں. عمران خان نے ان کے لیے مثال رکھی تھی کہ سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا ہے. تو یوتھ عمران خان کے ساتھ, جبکہ باقیوں نے کیا کیا تھا؟ پاکستان سے باہر محل بنائے, پاکستان سے باہر دولت لے گئے, پاکستان سے باہر بچوں کو کاروبار کروا دیا, خود پاکستان سے باہر بار بار چھوڑ کر چلے گئے, پاکستان سے باہر علاج کروانا ہے, پاکستان سے باہر سب کچھ کرنا ہے. تو عمران خان نے ان لوگوں کو ناکام کیا. عمران خان کے خلاف آپ دیکھیے کہ جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی فتنہ ہے, اس فتنے کا سر کچلنا ہے, اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہے, یہ لوگ حملہ کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا, وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر فوجی ٹولہ, جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تقاریر کی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جنہوں نے یہ بھی کہا کہ خراب کریں ملک کے جرنیل اور نواز شریف اب تم ٹھیک کرو, جنہوں نے یہ بھی کہا کہ کارگل پہ معافی مانگو, جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں سے وہاں جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں, جنہوں نے یہ تک کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواہ جا سکتے ہیں, وزیر دفاع ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا, یہ تمام باتیں کی. تو وہ لوگ آج جب یوتھ سے بالکل مختلف باتیں کرتے ہیں تو یوتھ کیسے مانے گی؟ اچھا, عمران خان نے بھی ایسی کچھ باتیں کی, کچھ غلطیاں کی, لیکن ان غلطیوں کو پھر عمران خان نے ہر بار قوم کے سامنے رکھا. عمران خان خط لکھتا ہے تو بتاتا ہے میں نے خط لکھا ہے. شہباز شریف ملاقاتیں آتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ جی گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے جا رہے تھے ملاقاتیں کرنے کے لیے. عمران خان چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. شہباز شریف نے چیف جسٹس کو خط لکھا تو چیف جسٹس نے بتایا کہ مجھے خط لکھا ہے. یہ عمران خان کا فرق تھا. تو یہ عمران خان کی ہر طاقت کو انگیج کرنا, مینج کرنا, اپنے حق میں کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اسی لیے عمران خان کی طاقت کو یہ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ناکام ہے. تو سسٹم عمران خان سے بری طرح سے ہار رہا ہے, اور یہ ہارتا ہوا سسٹم جو ہے اس وقت زور لگا رہا ہے. کتنا زور لگا کر کامیاب ہوگا یہ سسٹم؟ ٹو ارلی ٹو کال. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنا یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں یہ بہت جلد کولیپس کریں گے اور یہ ہمارے سامنے آئے گا, زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کے بعد آج کے دن پر بات کرنی ہے, ارشد شریف شہید پر بات کرنی ہے. آج 22 فروری ارشد شریف شہید کا یوم پیدائش ہے. انہیں شہید کیا گیا, پاکستان میں ان پہ زمین تنگ کی گئی, دبئی پہنچ گئے, یو اے ای سے انہیں نکلنے پر مجبور کیا گیا, کینیا پہنچ گئے, کینیا میں مار دیا گیا. یاد رکھیے گا کہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمر عطا بندیال کے سامنے جو درخواست رکھی تھی, اس درخواست میں صاف طور پر اس وقت کے, اور اب ان میں سے بعض اب بھی موجود ہیں, افواج پاکستان کے افسران کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے گھر آ کر بھی ان سے بات کی گئی اور کہا گیا جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ اوپر سے آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں. انہوں نے وہ درخواست دی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا تھا انہی افسران کے نام لکھ کر, اور ان میں سے کچھ ریٹائر ہو کر جا چکے, جنرل باجوہ جا چکے, جنرل ندیم انجم جا چکے, کچھ اب بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف ایف آئی آر چاہتی ہوں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جب ارشد شریف شہید کی والدہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج تھیں, ارشد شریف شہید کی بیٹی بھی وہاں پر تھیں, تب ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ان کے پاس گئے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ارشد شریف شہید کو انصاف ملے گا. یہ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ارشد شریف شہید کی شہادت کو کم و بیش 2.5 سال, قریب 2.5 سال ہو رہے ہیں, اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس معاملے میں. تو آرمی چیف صاحب کو آج کے دن, ارشد شریف شہید کی شہادت کے دن, یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے کہ انہوں نے شہید کی ماں سے, شہیدوں کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ انصاف ہوگا اور وہ اپنا پورا کردار ادا کریں گے. میں نے پہلے بھی یاد دلایا ہے, اب بھی یاد دلانے کا وقت ہے کہ یاد دلایا جائے.
اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا ایک اشتہار آیا ہے، اس میں ان کی جو کارکردگی ہے اس ایک سال میں جب وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر آئی ہیں، اس میں بتایا گیا کہ مریم نواز شریف نے کیا 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 ہے۔ اشتہار میں دکھایا گیا ایک بچی ہے، میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا، اس بچی کے بارے میں کہا جاتا ہے، غالباً کوچ ہے جو ایک اور کھلاڑی سے کہتا ہے جاؤ اب مریم کو بھیجو گراؤنڈ میں، اور میچ بہت مشکل ہے، ہمیں یہ میچ جیتنا ہے۔ پھر وہ بچی جو مریم 01 اس کی شرٹ پہ لکھا ہو جاتی ہے اور وہ شاٹ مارتی ہے، چھکا، گراؤنڈ سے باہر بادشاہی مسجد کے سامنے گیند گرتی ہے، قذافی سے نکلتی ہے، بادشاہی مسجد کے سامنے گیند گرتی ہے، اور وہاں ٹریکٹر کھڑا ہوا، یعنی مریم نے ٹریکٹر کا جو کارڈ ہے وہ دیا کسان کو، کسان کے لیے کام کیا۔ پھر مریم نے جو کلینک آن ویلز ہے اس پہ کام کیا۔ پھر مریم نے ایک اور شاٹ مارا، گیند یہاں گئی، مریم نے کام کیا، یہاں گئی، یہاں کام کیا، 6 سکسز آن 6 بالز یہ بتایا گیا، اور میچ جتوا دیا مریم نے۔ مریم کا ایک سال بے مثال، اس طرح کا ایک اشتہار ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اشتہار بنانا ہے مریم نواز شریف صاحبہ، تو آپ نے کچھ کام کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے، آگے جا کے پتہ چلے گا، عوام اپنے ووٹ سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ کی حکومت نے اس ایک سال میں کیا کیا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آئیں، اگلے روز جو مظاہرہ تھا، آپ لوگوں نے اس مظاہرے میں لوگوں کو اٹھایا، گرفتار کروایا، اور فیملیز پر ہاتھ اٹھایا گیا پولیس کی جانب سے۔ پہلے دن وہ سزوکی مہران میں فیملی تھی اس پر، اور میاں عباد فاروق کے بھائی پر، یہ پہلے دن ہوا۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرنگ کراس پر مظاہرہ کیا تھا، تو ان کے لیے مظاہرہ الاؤڈ تھا، باقیوں کے لیے الاؤڈ نہیں تھا۔ یہ آپ کا ڈے 1 تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے شروع کے چند دنوں میں عمران ریاض خان گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی اس حکومت میں ابھی جب سال پورا ہو رہا ہے، تو یہ جو چونا اترا ہے، یہ بائکرز لین سے یہ جو کروڑوں کا چونا تھا، یہ جو چونا اترا ہے، تو زعیم لغاری کہاں تھا، کس جگہ غائب تھا زعیم لغاری؟ پھر اس کے بعد آپ کی حکومت میں جو آغا شیخ سرور غائب ہوا تھا، کہاں تھا، کس جگہ تھا؟ یہ جو لوگ مسلسل اٹھائے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور جس طرح سے رکھے گئے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اور آپ خود جو وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہیں، مہر شرافت کے فارم 45 پورے پاکستان نے دیکھیں، لائیے رکھیے آپ پورے فارم پاکستان کے سامنے اپنے فارم 45 اور بتائیے کہ آپ جیتی ہیں، تو آپ کی تو جیت بھی مشکوک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، مریم کو بھیجو، مریم کا ایک سال، اس ایک سال کا فیصلہ عوام کریں گے۔ باہر نکلتے ہیں لوگ، آپ لوگوں کے بڑی حد تک ٹلٹ رکھنے والے منصور علی خان صاحب نے جو شو کیا، اس میں 23 ووٹ آپ کے خلاف تھے، 8 ووٹ آپ کے حق میں تھے۔ یہ آپ کی کارکردگی کا خلاصہ ہے۔ ہو رہے ہیں مزید کچھ سرویز بھی۔ آپ لوگوں نے اس وقت اپنے مخالفین کا ٹی وی پہ نام بند کیا ہوا ہے، ٹی وی کو اشتہار سے بھر دیا، اخبار کو اشتہار سے بھر دیا، سوشل میڈیا کو اشتہار سے بھر دیا۔ آپ یہ جو چھکے مارتے دکھانا چاہتی ہیں نا، تو دکھائیں۔ آپ نے چھکا مارا، لفٹ گری اسپتال کی، آپ نے چھکا مارا، اسپتالوں میں میڈیسنز ختم ہیں، آپ نے چھکا مارا، زعیم لغاری غائب ہے، آپ نے چھکا مارا۔ ابھی 8 فروری کو احتجاج کے موقع پر وہ جو پوتوں نواسوں کو تھپڑ کھاتے ہوئے دیکھ کر خاتون جان سے گئی، اس کے جنازے کے پاس جا کر بال گرنی چاہیے تھی۔ وہ جو ایک کارکن جان سے گیا، وہاں جا کر ایک بال گرنی چاہیے تھی کہ آپ نے چھکا مارا۔ پھر یہ جو ہوا تھا ہمارے ہاں بہاول نگر میں پولیس والوں کے ساتھ، آپ کی آواز تک نہیں نکلی اس معاملے پر، آپ نے بتایا نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے چھکا مارا، بہاول نگر میں جا کے بال گرتی جہاں آپ کی ریٹ 0 تھی۔ آپ نے چھکا مارا، بال جا کر گرتی وہاں جہاں پر کرتارپور کوریڈور ہے، آپ وہاں جا رہی تھی، آپ کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے مقامی پولیس کی جو گاڑی جا رہی تھی، اس کی ٹکر سے ایک نوجوان کی جان گئی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی اس حکومت میں اشتہاروں میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں، حقیقت میں لوگوں سے پوچھیں، اور لوگ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز میں سروے ہیں ان میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ آپ یہ جو چنیدہ نوجوانوں کو لے کر بیٹھ کر سامنے بیٹھ کے نظم سنتی ہیں، اپنے آنسو صاف کرتی ہیں، وہ آ گئی ہے۔ آپ باہر نکلیں، نوجوانوں کا ایک اکٹھ ہو، اور وہ پھر چنیدہ نہ ہوں، اور پھر ان سے بات کر کے دیکھیں، نوجوانوں کی بات سنیں، خلق خدا کی بات سنیں، ایک عام آدمی کی بات سنیں، اور آپ کو انٹریکشن کرنا ہے نوجوانوں سے، ایسے کریں جیسے یہ انٹریکشن ہوا تھا، اوپن، سب کچھ اوپن، اور پھر پتا چلے کہ آپ کی کارکردگی ہے کیسی۔ آپ کے چھکے جا کے جہاں گرے ہیں، کسانوں سے پوچھیے، آپ کے چھکے جہاں جا کر گرے ہیں، وہ جو کاروبار ریڑھی والوں کے تباہ ہوئے ہیں ان سے پوچھیے، آپ کے چھکے جہاں جا کر گرے ہیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ خاندان ہیں، ان لوگوں سے پوچھیے۔ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، پولیس نے دھڑا دھڑ گزشتہ کچھ دنوں میں
خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اس میں پوچھیے. آپ کے چھکے جہاں جا کر گرے ہیں احمد رشید بھٹی سے پوچھیے، آپ کو پتا چلے کہ آپ کی حکومت کیسی حکومت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.